کنویں کے اندر میٹھا پانی تھا اور مدینہ طیبہ میں کسی اور کنویں کے اندر میٹھا پانی نہیں تھا، بلکہ تمام کنووں کے اندر کھارا پانی تھا، نمکین پانی تھا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بشارت سنا دی، حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے درد اور کرب کو محسوس کرتے ہوئے اور اس بشارت کے حریص ہوتے ہوئے اس کے مالک کے پاس آ پہنچے۔ اس کا مالک یہودی تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے مالک کو کہا کہ میں یہ کنواں خریدنا چاہتا ہوں۔ مالک نے کہا میں یہ کنواں کیسے بیچوں، یہ تو میرے کمانے کا ذریعہ ہے، اور چونکہ مدینے میں اور مقام پر میٹھا پانی نہیں ہے تو میں اسی کے ذریعے کما رہا ہوں، کثیر رقم مسلمانوں کو بھی بیچتا ہوں، یہودیوں کو بھی بیچتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے ارشاد فرمایا تو اس کی قیمت بول، جو قیمت بولے گا منہ مانگی قیمت دوں گا۔ بازار میں کیا ویلیو ہے اسے نظر انداز کر دیا، بازار کی ویلیو اب پیش نظر نہیں ہے، بلکہ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا جو قیمت مانگے گا عثمان تمہیں عنایت کر دے گا، عثمان تمہیں عطا کر دے گا، اور میں یہ کنواں خریدنا چاہتا ہوں۔ یہودی بار بار منع کرتا، حضرت سیدنا عثمان غنی بار بار اصرار کرتے کہ آپ یہ کنواں مجھے بیچ دو۔ یہودی مان ہی نہیں رہا، لیکن حضرت عثمان غنی بہت بڑے تاجر تھے، امپورٹ ایکسپورٹ کے بہت بڑے تاجر، ساز و سامان باہر سے ان کا مدینے میں بڑا آتا تھا، اور اسی طریقے سے مدینہ طیبہ سے ساز و سامان باہر بھی بیچا جاتا، مصر میں، شام میں اور کئی ممالک کے اندر۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کا کاروبار اور اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے ایکسپورٹر اور امپورٹر تھے حضرت سیدنا عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی نے حکمت عملی کے تحت اور تدبیر کے تحت آپ نے ارشاد فرمایا یہودی کو تو ایسا کر آدھا کنواں بیچ دے، آدھا کنواں میرا ہوگا آدھا تیرا ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے ایک دن کنویں کو میں استعمال کروں گا، جتنا چاہوں پانی بھروں، میری مرضی، اور جس دن میں پانی بھروں گا اس دن تیرا حق نہیں ہوگا، لیکن دوسرا دن تیرا ہے اور تو پانی بھرتا جا، پانی نکال، پانی بیچ، تیری مرضی ہے، لیکن جس دن تیری باری ہوگی اس دن میں پانی نہیں نکالوں گا۔ یہودی کو یہ بات سمجھ آنے لگی، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی کی یہ حکمت عملی تھی، اور ایک کاروباری جو ہے مزاج تھا اور دور اندیشی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے جب یہ ارشاد فرمایا، یہودی اب اس پر راضی ہو گیا۔ یہودی کہنے لگا آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا منہ مانگی قیمت، تو کیا آپ اپنی زبان پر قائم ہیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا ہاں میں اپنی زبان پر قائم ہوں، آدھے کنویں میں بھی منہ مانگی قیمت دوں گا۔ اس شخص نے کیا مانگا؟ 12,000 درہم۔ اب 12,000 درہم کا آدھا کنواں، جبکہ اگر دوسرے کنویں خریدے جائے تو پھر تو وہ بہت سستے میں مل جاتے ہیں۔ مارکیٹ کیا کہتی ہے یہ نظر انداز کر دیا، بازار کیا کہتا ہے یہ نظر انداز کر دیا، لیکن مقصد کچھ اور تھا، مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، اور آپ جنت کی بشارت کے حریص تھے۔ میرے آقا نے فرما دیا تھا جو مسلمانوں پر یہ کنواں وقف کرے گا جنت اس کے لیے لازم ہو جائے گی۔ جنت کی بشارت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عنایت فرما دی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے کہا مانگو، 12,000 درہم میں مانگ لیا۔ عثمان غنی نے فرمایا لے لو، اب ایک دن یہ میرا کنواں ہے اور دوسرے دن تمہارا، تیسرے دن میرا، چوتھے دن تمہارا، یہ ترتیب رہے گی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی باری آئے، آپ نے مدینے میں اعلان کر دیا سارے مسلمانوں کے بیچ کہ جسے پانی جتنا چاہیے میری باری والے دن پانی بڑھتے جائیں۔ سارے مدینے کے مسلمان جمع ہو گئے، صف در صف، قطار در قطار، اور ہر شخص جو ہے اب فری میں پانی بھر رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہو گئے، حضرت سیدنا عثمان غنی کا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو گیا کہ مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور مسلمان فری میں پانی حاصل کر رہے ہیں۔
اب کوئی رقم خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، دوسرا دن یہودی کا آ گیا۔ جب دوسرا دن یہودی کا آیا، یہودی نے دیکھا کہ کوئی مسلمان خریدنے ہی نہیں آ رہا، اور اسے پتہ بھی لگ گیا کہ اب مسلمان کیوں خریدیں گے، جو دن حضرت عثمان غنی کا ہوگا مسلمان اس دن پانی بھر لیتے ہیں۔ یہودی کی جو آمدنی تھی نا وہ کم پڑ گئی۔ اب یہودی کے پاس بھی لالچ تو تھی، مال کی لالچ تھی، اس نے کیا کیا، جو یہودی پانی بھرنے آتے ہیں پہلے اگر 1 روپے کا پانی دیتا تھا اب ڈبل دام کر دیا، کہ جو میرا خسارہ ہوا ہے مسلمانوں کے نہ خریدنے کی بنا پر میں اپنے خسارے کو یہودیوں کے ذریعے پورا کروں گا۔ اب وہ خود بھی یہودی اور پانی لینے والے بھی کون ہیں، یہودی ہے۔ یہودی پریشان ہو گئے، پریشان ہونے کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس آ گئے، عرض کرنے لگے اے عثمان، آپ نے مسلمانوں پر پانی کو مباح کر دیا، جائز کر دیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس دن آپ کی باری آئے پہلے مسلمان بھر لیں، پہلے مسلمان بھر لیں، اس کے بعد جو ہے ہمیں اجازت مل جائے تاکہ ہم بھی پانی بھریں۔ اب اس مالک نے قیمت بہت زیادہ وصول کرنا شروع کر دی ہے، ہم اسے جو ہے پورا نہیں کر سکتے، تو آپ ہمارے ساتھ یہ مہربانی کریں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے کیا کیا، کہا مجھے قبول ہے۔ یہ حکمت عملی تھی، اس میں راز تھا، یہ آگے خود بخود واضح ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے ارشاد فرمایا یہودیوں کو، اگر تمہیں بھی پانی چاہیے پانی بھر لو۔ اب جب باری آتی عثمان غنی کی، اس دن مسلمان بھی پانی بھر لیتے اور اسی دن یہودی بھی پانی بھر لیتے۔ اب پانی بھر لیا، دوسرا دن آیا، یہودی کی باری آئی، یہودی انتظار کر رہا ہے، آج ڈبل پیسے بٹوروں گا یہودیوں سے، اپنی پارٹی کے لوگوں سے، لیکن ہوا یہ کہ کوئی بھی یہودی نہیں آیا، پریشان ہو گیا۔ اسے خبر لگی کہ یہودیوں نے بھی پانی بھر لیا تھا۔ جب عثمان غنی کا دن آیا، اس دن یہودیوں نے بھی پانی بھر لیا تھا، تو اب یہودی پریشان ہو گیا کہ مجھے تو کوئی کاروبار، میرا تو ٹھپ ہو گیا کاروبار، کوئی نفع ہی نہیں مل رہا، کوئی فائدہ ہی نہیں حاصل ہو رہا۔ یہودی پریشان ہونے کے بعد اب خود عثمان غنی کے پاس جاتا ہے۔ پہلے عثمان غنی خود یہودی کے پاس گئے تھے، اب یہودی حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس آ رہا ہے اور آ کر کہتا ہے، آپ نے کہا تھا نا منہ مانگی قیمت میں آپ کنویں کو خریدنا چاہتے ہیں، اب میں قیمت بتاتا ہوں اور آپ اسے خرید لیں۔ حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا سنیے، فرمایا جو مقصد میرا تھا وہ تو پورا ہو گیا، میرا مقصد یہ تھا مسلمانوں کو فری میں پانی مل جائے، اور مسلمانوں کو فری میں پانی مل گیا، اب مجھے اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ کاروباری انداز ہے، یہ کاروباری حکمت عملی ہے۔ حضرت عثمان غنی کہہ رہا مجھے ضرورت نہیں ہے، بس میرا مقصد پورا ہو گیا۔ یہودی کہتا میں کیا کروں گا یار، لے لو کچھ تو قیمت دے دو۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اب 12,000 درہم نہیں دوں گا۔ ظاہر بات ہے جب آدھا کنواں 12,000 درہم کا ہے تو دوسرا آدھا کتنے کا ہوا، 12,000 درہم کا ہوا۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا اب 12,000 درہم نہیں دوں گا۔ یہودی نے کہا کتنا دیں گے، کہا 8,000 درہم دے دیتا ہوں۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے، 20,000 درہم۔ اور اس طریقے سے یہ سارا کنواں حضرت سیدنا عثمان غنی کو حاصل ہو گیا، اور حضرت عثمان غنی نے پورا کنواں جو ہے مسلمانوں پر وقف کر دیا، اور ضمناً جو ہے یہودی بھی اس سے پانی بھرنے لگے، اور میرے آقا نے جو ارشاد فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ گویا انڈائریکٹ جو ہے حضرت سیدنا عثمان غنی اس حدیث کے مطابق جو ہے جنت کے مصداق بن گئے۔